لسنرز اینڈ ویور السلام علیکم۔ نشے کی وجہ سے اکثر جو انسان ہوتا ہے اس کی سوچ سمجھ بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے، کیونکہ نشہ انسان کے ذہن کو بہت زیادہ اپنی گرفت میں کر لیتا ہے۔ تو انسان جب نشہ استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کون سی بات کس کے ساتھ کر رہا ہے، کس کے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ جیسا کہ رویہ خراب ہو جاتا ہے، اس کا موڈ خراب رہتا ہے، ہر وقت جو اپنی جو نشے کی طلب ہے اس کو پورا کرنے کے لیے لگا رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے۔ اور اکثر مریض جو ہے نا وہ جذباتی اور ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائی جھگڑا، شک شبہ، گالی گلوچ، اس قسم کی اس کی سوچ بن جاتی ہے۔ وہ اس کو لگتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، لیکن جو گھر والے ہوتے ہیں، جو اس کے آس پاس کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ تو کچھ اور ہی اس کو ہو گیا ہے، یہ تو اپنی روٹین سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہے، یہ تو ایسا تھا ہی نہیں جیسا یہ باتیں کر رہا ہے یا جیسے یہ کام کر رہا ہے، یہ تو اس کے تھے ہی نہیں۔ تو جب گھر والے اس کو روکتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں ایسا، میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ لوگوں کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ٹھیک نہیں لگتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو نشہ ہے نا وہ بھی ساتھ میں کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے اندر جو موڈ ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا، شک شبہ، گالی گلوچ اور بہت کچھ آگے تک بات پہنچ جاتی ہے۔ کیونکہ وہ جو یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ خود نہیں کر رہا، اس سے کروایا جا رہا ہے۔ وہ کون سی چیز کروا رہی ہے اس سے؟ وہ جو نشہ جو وہ استعمال کرتا ہے، نہ گھر والوں کو پتہ ہے نہ اس انسان کو پتہ ہے۔ وہ جذباتی کیفیت کے اندر آ جاتا ہے، غصہ بہت زیادہ کر لیتا ہے، پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن جب گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائی جھگڑا شروع کر دیا ہے، اس نے شک شبہ کرنا شروع کر دیتا ہے، گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی نوک جھوک ہوتی ہے گھر کے اندر اس کو بہت بڑا یہ پینک کریٹ کر دیتا ہے۔ اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ نشے کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو انسان ہوتا ہے وہ چھپ کے چوری چھپے کر رہا ہوتا ہے، وہ صرف اس کو پتہ ہوتا ہے، باقی کسی کو نہیں پتہ چلنے دیتا، گھر والوں میں سے خاص طور پر۔ جب گھر والوں کو پتہ چلتا ہے تو یہ تو نشہ کرتا ہے، تو پھر جب گھر والے کوئی سٹینڈ لیتے ہیں تو پھر وہ اس بات پر آ جاتا ہے کہ آپ لوگ خام خواہ کا ہی میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے، میں تو کچھ نہیں کرتا یار ایسا۔ پھر قسمیں حدیں، پھر جو کہتا ہے کہ میں وعدے قسمیں، پھر ایموشنز بلیک میل کرتا ہے گھر والوں کو۔ تو پھر گھر والے کیا کریں اس سچویشن کے اندر؟ کیا کریں؟ ان کو کچھ اور نہیں ملتا۔ جب جذباتی کیفیت کے اندر آتا ہے تو پھر وہ اکثر کہتا بھی ہے اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نشہ کرتا ہوں تو میں اس نشے کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ آپ میرے اوپر کیوں شک کرتے ہیں؟ وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو کہ حقیقت کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو پھر اگر وہ نشہ چھوڑ سکتا ہے تو اس کو چھڑوا دیں۔ اگر وہ نشہ کرتا ہے، آپ کو لگتا ہے، تو اس کا علاج کرائیں پھر۔ اس کو کہیں کہ اگر آپ نشہ کرتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ اس کو کسی اچھے سے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں لے کر جائیں، وہاں سے اس کا علاج کروائیں۔ یہ نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جو نوک جھوک ہے آپ کے گھر کے اندر روز روز کا جو تکرار بنا ہوا ہے، اس کو ختم کریں۔ کیوں؟ کیونکہ نشہ انسان کی سوچ سمجھ کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں بول رہا ہے، ایسا لڑائی جھگڑا، شک شبہ، گالی گلوچ کیوں کر رہا ہے۔ یہ سارا کچھ اس سے نشہ کروا رہا ہوتا ہے، وہ خود نہیں کر رہا ہوتا، وہ مجبور ہوتا ہے اس چیز کے ہاتھوں جس چیز کا وہ غلام بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کا کوئی پیارا، کوئی دوست اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہے تو اسے کسی اچھے سے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں داخل کرا کے اس کا علاج کرائیں۔ سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ، میڈیکل افیسر وہاں پر اس کی دیکھ بھال کریں گے اور اس کو ایک اچھی نئی زندگی دیں گے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔